السلام علیکم دوستو. وعلیکم السلام. ہاں جی، آج ہمارے ساتھ ہیں ظاہر شاہ صاحب. یہ ہمارے آئی بی ایس ڈی کے پیشنٹ ہے. ایسا آئی بی ایس کا مرض جس میں عام طور پہ پیٹ میں بے چینی اور درد اور موشن لگے رہتے ہیں. آئے ان کی سٹوری سنتے ہیں. جی ظاہر شاہ صاحب. جی سر جی، میں 14 سال کی عمر میں میری یہ بیماری بھی گیس کافی آواز آتی تھی گوڑ گوڑ وغیرہ. پھر وہ یکدم بڑی آنکھ پہ اٹیک کیا، وہ جیسے غبارے کی طرح پھول گیا. اس کا میں نے بہت علاج کرایا، حکیموں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، پورے پنجاب سے میں نے اس کی دوائی لی، لیکن مجھے کہیں سے نہیں فائدہ. میں ایک ڈاکٹر کے پاس 6 دفعہ یا 7 دفعہ جاتا ہوں، اس کے بعد میں نہیں جاتا کیونکہ آرام نہیں آتا، تو پھر میں نہیں جاتا. پھر اسی طرح کرتے کرتے میں پھر ہر جگہ کا علاج کرانے کے بعد پھر میں جہاں بھی جاب کرتا ہوں سب سے پہلے میں ڈاکٹر ڈھونڈتا ہوں. ڈاکٹر یا حکیم یا جو بھی بہتر جو مجھ کو لوگ بتاتے ہیں، پھر اس کے حساب سے پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. پھر ابھی 40 سال ہو گئے ہیں مجھے اس بیماری کا. میں اب یہاں ناروال میں سروس کرنے کے لیے FW کے ساتھ روڈ باندھی ہے، اس میں کنسلٹنگ میں یہاں کام کر رہا ہوں. ابھی پھر واکنگ کرتے ہیں میں نے آپ کا یہ ہاسپٹل دیکھا، اس پہ گیسٹو انٹرالوجسٹ لکھا ہوا تھا، آپ کا نام ضیاء الدین تو ضیاء مصطفیٰ. تو پھر میں نے دیکھا، پھر میں یہاں سے کارڈ لے گیا ریسیپشن سے. پھر میں نے دوسرے دن فون کیا، پھر تیسرے دن میں آپ کے پاس آیا، علاج کرایا، تو انشاءاللہ ابھی کافی میں بہتر ہوں، کافی ٹھیک ہو رہا ہوں. ابھی گیس وغیرہ کی بھی شکایت نہیں ہے، تو خوراک بھی کھا رہا ہوں، روٹی بھی کھا رہا ہوں، ہر چیز سے کافی بہتر ابھی علاج ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو آپ نے 40 سال آپ کو لگے اپنا علاج ہی ڈھونڈتے ہوئے. کراتا رہا ہوں، ہر جگہ علاج کراتا ہوں جہاں جاب ملتی ہے. پہلے تو پڑھتا رہا، 14 سال کی عمر پڑھتا رہا، یعنی تقریباً 87 88 تک پڑھتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد 90 میں جوائن کیا یہ روڈ کنسٹرکشن. جہاں بھی میں گیا ہوں سب سے پہلے ڈاکٹر یا کوئی حکیم جو بھی مجھے بتاتا تھا، جو اچھا حکیم یا ڈاکٹر میں ان کے پاس. حتیٰ کہ میں اتنا ہو گیا تھا دم والوں کے پاس بھی گیا، دم سے کسی چیز سے مجھے فائدہ ہی نہیں ہوا. پھر یہاں پہ ایک چانس ملا مجھے، پھر یہاں پہ بہتر ہوا. اچھا یہ بتائے کہ میرے پاس آنے سے پہلے کتنی دیر سے مجھ سے علاج کرا رہے ہیں؟ یہ سر جی میرا تقریباً ہو گیا ہے، نومبر سے اسٹارٹ کیا، 15 نومبر کو میں آیا. 15 نومبر سے. تو اس کے بعد میں ابھی کنٹینیو آپ کی. آج یہ اپریل ختم ہونے والا ہے، 15 نومبر میں ہمارے ساتھ. اب آپ 3 ماہ کے بعد آئے نا. جی جی 3 ماہ سے بعد دوائی میری کنٹینیو تھی، جو آپ نے لکھ کے دی ہے وہ دوائیاں میں کھا رہا ہوں کنٹینیو. تو دوائی کو بہت زیادہ تو نہیں؟ نہیں زیادہ نہیں، بس اب میں اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں. آپ دیکھ لیں کیا کرنا ہے، ریڈیوس کرنی ہے دوائی یا جیسے بھی آپ کی مرضی ہے. بہرحال میں ابھی کافی بہتر ہوں. چلو شکر ہے. مجھ سے آنے سے پہلے آپ کیا کیا چیزوں کے پرہیز کرتے تھے؟ کیا پرہیز فائدہ دیتا تھا؟ سر جی میں تو پرہیز ہر چیز کا، مرچ مسالہ، تو میں سوکھی روٹی بھی کھاتا تھا کہ سالن کے بغیر کچھ بھی نہیں کھاتا. اس کے علاوہ بھی میرے پیٹ خراب رہتا. آپ کے پاس ہے تو کافی بہتر ہوا. آپ پرہیز کیا کر رہے ہیں میرے ناظرین کو بتائیں. جو ابھی علاج جو اب تک ہوا ہے آپ کے ساتھ، میں پرہیز کوئی بھی نہیں کر رہا ہوں. صرف میں دودھ، چائے اور پیپسی، بس اس چیز کا میرا پرہیز ہے. اس کے علاوہ ساری چیز میں کھا رہا ہوں. روٹی آپ کو ہضم ہوتی ہے؟ روٹی ہضم ہو رہی ہے. میں اتنی بھوک لگتی ہے کہ میں 2 روٹی سے اوپر جاتا ہی نہیں. تو میں 4 بھی روٹی کھا لیتا ہوں، اس سے میرا پیٹ ذرا بھاری بھاری ہو جاتا ہے. میں 2 روٹی کھاتا ہوں، دوپہر 2 شام 1 صبح. پیٹ میں کوئی درد موشن ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، کافی بہتر. آپ کبھی علاج سے پہلے اتنے مطمئن نہیں ہوئے؟ میں سردی جب میں جو مجھ کو بتاتا تھا یہ اچھا ڈاکٹر ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں. فیسیں بھی میں نے کافی بھری. ایک ڈاکٹر نے تو مجھے کہا تھا 6 مہینے کے بعد باری آئے گی لاہور کے ڈاکٹر صاحب کے. میں نے اپروچ لگا کے اس کا دوسرے دن نمبر لیا، اس کے پاس گیا تو اس نے ٹیکے لکھ کے دیے، لال قسم کے ٹیکے تھے لمبے والے. وہ میں نے لگائے تو میں 10 شروع ہو. پھر میرے کیونکہ ڈاکٹر دوست ہے تو انہوں نے کہا یہ آپ ٹیکے نہ لگوائیں تو آپ کا برا حال ہے. میں تو ایسے ہی تو پھر میں نے بند کیا. پھر وہ میں سرگودا گیا، سرگودا میں بتایا تھا ڈاکٹر، اس کے پاس گیا. اس کے بعد 5-6 مرتبہ گیا، نہیں فائدہ ہوا، پھر بند کر دیتے. اسی طرح کرتا رہتا ہوں. تو یہ ہے سٹوری ظاہر شاہ کی. اس طرح بہت سارے اور مریض جو آئی بی ایس کے شکار ہیں سال ہر سال ایسے ہی گزار دیتے ہیں اور اپنے علاج میں کامیاب نہیں ہوتے. حالانکہ یہ کوئی سیریس بیماری نہیں ہے، اس بیماری کے ساتھ جینا سیکھنا ہے. ان کی دوائی مختصر سی دوائی ہے جس میں ہم نے ان کو پے آنتوں کی حرکت کم کرنے والی دوائی دی ہے، تھوڑی ایک اعصابی دوائی دی ہے، اور مختصر سی دوائی سے اور چھوٹے سے پرہیز سے ماشاءاللہ یہ کافی مطمئن ہے. یہ ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے
کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر انہوں نے چھان مارے ہیں اور ان کی کامیابی یا شفا کا سہرا ہمارے سر آیا ہے. ظاہر سے آج آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو شکریہ ناظرین. تھینک یو